السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین جو پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اس کی وجوہات پہ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ ٹاک شوز کیے ہوئے ہیں, بہت ساری اخبارات میں خبریں آئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ تو بدتمیزی کا طوفان برپا ہے اور بہت سارے یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز اور یہ جو ڈیجیٹل کریٹرز ہیں اور جو زیادہ تر باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریٹائرڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارلیمنٹ نے آخر یہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں کی ہے. ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جوڈیشری نے, ہماری سپریم کورٹ نے جو ماضی میں گندا پرفارم کیا ہے, بہت ہی غلط طریقے سے فیصلے دیے ہیں. آپ کسی جج کو بھی اٹھا لیں, کسی کے ٹنور کو اٹھا لیں, آپ چلیں جو میری عمر کے لوگ ہیں جو یا مجھ سے چھوٹے ہیں وہ جسٹس افتخار چودھری سے شروع کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک طرف تو وہ جوڈیشری کی بحالی کے لیے, اپنی نوکری کی بحالی کے لیے سیاستدانوں کو ساتھ ملائے ہوئے تھے, وکلا کو ساتھ ملائے ہوئے تھے. دوسری جانب وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی کر رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جو اعتزاز احسن ہے جو وکلا کا وکیل تھا وہ اسی موقع پہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کر رہا تھا, مطلب جنرل اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ, اور بھی ایک خاص نام تھا ان کے ساتھ. تو یہ آپ دیکھ لیں, ان کے فیصلے دیکھ لیں. اب جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو یہ کیس ہم سن نہیں سکتے, یہ پتہ ہے. اس کے بعد آپ ثاقب نثار کا سنہری دور دیکھ لیں کہ ثاقب نثار نے ہماری جوڈیشری کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. اور یہ پورا جو لاہوری گروپ ہے جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسا بنا ہوا ہے, ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جو جج ہیں اعجاز الحسن وہ بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے. مظاہر نقوی کو جو کرپٹ جج تھے ان کو خود نکالا گیا. اس کے بعد عمر عطا بندیال کی پرفارمنس دیکھ لیں, ثاقب نثار کے فیصلے دیکھ لیں نا. ثاقب نثار نے اور آصف سعید کھوسا نے اور ان کے ساتھ اعجاز الحسن نے, انہوں نے مل کے کیا ہمارے آئین کو مانا. انہوں نے حکومت کو, مطلب پرائم منسٹر کو بغیر کسی وجہ کے حکومت سے نکال دیا. مطلب یہ جہاں سے ہماری تباہی شروع ہوئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تباہی اس وقت شروع ہوئی جب ثاقب نثار کی قیادت میں ججوں کے ایک پینل نے, ثاقب نثار چیف جسٹس تھا, وہ خود نہیں بیٹھا تھا اس میں آصف سعید کھوسا تھے, اعجاز الحسن تھے اور جج تھے. وہ جو جج تھے جناب, انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو ہماری اکانومی تباہ کر گیا, ہمارے ملک کو مطلب 20-25 سال پیچھے کر گیا, بلکہ 50 سال پیچھے لے گیا. اس کے بعد آپ عمر عطا بندیال کا دور دیکھ لیں کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور بندہ نااہل بھی ہوگا. وہ پتہ ہے نا حمزہ شہباز کو جب سی ایم بنانا تھا پرویز لائی بن گیا تھا, وہ آپ کے سامنے فیصلہ ہے. تو جو ساری جو کورٹس نے خامیاں جو ہمیں دکھائی ہیں, جب ثاقب نثار جو ہے ان کی فیملی ٹریفک میں پھنس جائے گی حمید لطیف ہاسپٹل کے باہر تو وہ اس پہ سوموٹو لے لیتے اور وہ ایسے جا کے سڑکوں کی لک چیک کر رہے تھے کہ لک ٹھیک ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی. وہ جا کے مطلب ماتحت ججوں کو دھتکار رہے تھے, ان کے موبائل ایسے پھینک رہے تھے. یہ اس نے کی ہے ثاقب نثار نے. تو جو پارلیمنٹ نے جو یہ قانون سازی کی ہے, یقین جانے یہ میثاق جمہوریت میں بھی یہ اس کا ذکر تھا اور مجھے ذاتی طور پہ یہ ٹھیک لگا کیونکہ یہ سویلین آفس جو ہے مضبوط ہوا ہے. جس طرح پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے, کسی بھی جنرل کو, مطلب جو موسٹ سینئر ہوتے ہیں ان میں سے, اس طرح ججوں میں جو موسٹ سینئر ہوں گے اس میں سے وہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی ہے جس میں اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں, ساری جماعتوں کے, ان کی سیٹوں کے تناسب کے حساب سے لوگ ہیں, وہ سارے مل کے تو اب یہ اپنے چیف جسٹس کو فائنل کیا کریں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہماری جو جوڈیشری تھی, ہماری سپریم کورٹ تھی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سارے فیصلے کرتی تھی. آپ کو پتہ نا وہ شوکت صدیقی جج کو جو جا کے ایک جنرل ملے تھے, اور فیض حمید کے رول کو بھی آپ سمجھتے ہیں. یہ جو جوڈیشری ہے یہ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ملک کے آئین کے ساتھ, جمہوری حکومتوں کے ساتھ, پرائم منسٹروں کے خلاف
انہوں نے مطلب ایک اندھی ڈالی ہوئی تھی، یہ جس کو مرضی چاہتا تھا دھتکار دیتے تھے، جس کو مرضی چاہتا تھا نکال دیتے تھے. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، ابھی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں، یہ یار سدا شہباز شریف نے پرائم منسٹر نہیں رہنا. ہو سکتا ہے وہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا محبوب لیڈر مولانا عمران خان نیازی رحم اللہ علیہ، وہ شاید بن جائے پرائم منسٹر، تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ کرے گا، کوئی بھی حکومت آئے گی نا کرے گی. اب بہتری کی گنجائش ہے ابھی بھی اس میں چینجنگ ہوگی وقت کے ساتھ، کوئی بھی چیز بنتی ہے اس میں چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو سپریم کورٹ کے جتنے قانون ہیں وہ سارے پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں. اس فیصلے سے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کا ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کی گود سے یا پارلیمنٹ کے نیچے سے یہ سپریم کورٹ نکلی ہے، اس طرح سمجھ لیں. کیونکہ سارے قوانین وہی ہیں جو ہمارے سویلین ریپرزینٹیو ہیں، جتنے بھی ہمارے نمائندگان ہیں انہوں نے بنائے ہیں، تو وہی پھر اس کا جج بھی جو ہے وہ منتخب کر رہے ہیں. تو یحییٰ افریدی صاحب کو انہوں نے جج منتخب کیا. یحییٰ افریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑے مطلب ان کے فیصلے بولتے ہیں، ویسے نہیں وہ بولتے. اور سنا ہے انہوں نے اینڈرائڈ موبائل بھی نہیں رکھا ہوا. بڑے نان کنٹراورشل جج ہیں جن پہ کوئی بھی تنقید نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی والے بھی ان کو مان رہے ہیں، ان کو پی ایم ایل این والے بھی مان رہے ہیں، پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، این پی وغیرہ، وہ بھی ان کو مان رہی ہیں. بھی افریدی وہ آپ کو پتہ ہے، شاہد افریدی بھی افریدی ہے، اور دو افریدی ہو گئے، شاہد افریدی اور جناب یحییٰ افریدی صاحب. یہ جناب چیف جسٹس ہیں اور بڑے کریڈیبل جج ہیں. اور جناب یہ افتخار چودھری کی سپریم کورٹ سے لگ کے تو عمر تا بندیال تک آپ انہوں نے دیکھیں ملک کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ واحد جج قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے، واحد جج قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے اختیارات سلنڈر کیے. اور وہ جو سو موٹو لینے کا اختیار تھا، ایک جج ہی سب کچھ کر رہا تھا، اس کو بھی انہوں نے سلنڈر کیا. وہ جو آئین میں ترمیم کی گئی اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. ابھی بھی یہ جو 26ویں ترمیم ہو رہی تھی اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، اس پہ کوئی سو موٹو نہیں لیا. اور سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو. اپنی پراپرٹی بھی انہوں نے حکومت پاکستان کو دے دی ہے. اور اس کے بعد جناب کئی دفعہ یہ پیدل سپریم کورٹ آیا کرتے تھے. اس کے بعد ان کے سارے فیصلے جو ہیں بڑے ٹی وی میں لائیو کوریج دکھا رہے ہیں کہ جج کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح وہ کام کرتے ہیں، کس طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے. ان کے ایک فیصلے پہ بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے جو انہوں نے کہا جی، ان کے پی ٹی کہتی انہوں نے بلے کا نشان واپس لے لیا تھا. بلے کا نشان انہوں نے واپس نہیں لیا، وہ الیکشن کمیشن نے لیا ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے. آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں کرائے. الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان لے لیا. سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل ٹھیک لیا. مطلب انہوں نے آئین کے خلاف کہا، بات تو کوئی نہیں کی الیکشن کمیشن نے. تو جناب انہوں نے اچھی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پراپرٹی بھی جو ہے وہ حکومت کو دے دی ہے. نہ کو پلاٹ لی ہے، نہ کو مرات لی ہیں. اور کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں پہلے، وہ پیدل اپنے آفس سپریم کورٹ آیا کرتے تھے. اور ان کا جو ٹنور ہے وہ یادگار ہے. بڑے اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. فیض آباد دھرنے کا آپ فیصلہ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے اور بھی کافی سارے مقدمات میں انہوں نے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے. اور اچھی بات سن لیں، سب سے اچھی بات مجھے قاضی فائز عیسیٰ کی جو لگی ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے اگر آپ ججوں کی مدت ملازمت بھی بڑھائیں گے تو میں نہیں بڑھاؤں گا، میں چلا جاؤں گا استعفیٰ دے کے، اور میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اس لیے ایسا بندہ جو ایکسٹینشن بھی نہیں لے رہا اور جناب وہ اپنی مدت بھی نہیں بڑھانے کو تیار ہو، اس نے کہا میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے. تو ایسے یادگار جو جج ہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں. امید ہے جو ہمارے آنے والے چیف جسٹس ہیں جو کل حلف اٹھا رہے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کا ٹنور بھی بڑا زبردست ہوگا. اور جو آئینی بینچ بنیں گے ان میں بھی ان کا کردار بڑا اہم ہوگا. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.